ایک بھائی نے پوچھا کہ عورت خوشبو کیسی لگائے اور مرد کی خوشبو کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، بحکم حدیث تو ایسی یہی ہے کہ مرد ایسی خوشبو لگائے جو پھیلے، وہ لگا سکتا ہے، اور عورت ایسی خوشبو لگائے جس کا رنگ تو ظاہر ہو لیکن خوشبو بہت زیادہ نہ پھیلے۔ کوئی بھی ایسی خوشبو جو اس زمانے کے اندر ہوگی، یقینی سی بات ہے زمانے کے اعتبار سے خوشبوئیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اس قسم کے جواب سن کے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی انہیں اور کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، حدیثوں کا مذاق اڑاتے وہ شخصیت کا مذاق ہے، اس کی بات کا مذاق، لیکن یہ سوچتے کہ تو حدیث کے الفاظ تھے، تم ان کا نہیں اللہ کے نبی کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اور میدان محشر میں یہ اتنے ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، ہر چیز کا ایک مذاق بنا لیں گے۔ کوئی بھی شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوگا، اس میں بیچ میں کسی کا یس، ہاں نو، ہاں اور بولو، ہاں یہ، اور ہنسی کے دکھا دیں گے، وہ ایک لطیفہ بنا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک مذہبی بات اس قدر لوگوں کے مابین مذاق کا نشانہ بن جاتی ہے۔ اور ہمارے ینگسٹرز تو آپ کو پتہ ہے ان کو نہ ABC آتی ہے دین کی، نہ کچھ، نہ دین سیکھا ہوتا ہے، وہ اس سے حظ نفس حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور اچھے خاصے دینی مسائل جو علماء نے لکھے ہیں اور ان کے پیچھے لاجک ہے، اس کے پیچھے شرعی دلائل ہیں، لیکن یہ بعض ایسے ٹولہ ہے کہ جو بیچارے اپنی کمقلی میں انہیں مذاق میں کر کے اس طرح بنا دیتے ہیں کہ لوگ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عورت ایسی خوشبو لگائے جو بہت زیادہ نہ پھیلے، بالکل ہلکی پھلکی خوشبو کیسی بھی لگائے گی لازم بات ہے دوسرے تک تو پہنچ کتنی بھی ہلکی لگا لیں آپ، مراد یہ کہ بہت زیادہ نہ پھیلے، ایسی خوشبو لگائیں۔ اور اس میں بھی ایک تفصیل یہ ہوتی ہے، بعض بھائی مطلقاً منع کر دیتے ہیں عورت خوشبو لگا سکتی ہے، بعض اوقات اس طرح کی گیدرنگ ہوتی ہے، اس طرح کا ماحول ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے خوشبو لگائی، نیچے گاڑی کے اندر، گھر میں گاڑی کھڑی ہے، گاڑی میں بیٹھے، گاڑی سے سیدھے اس محفل تک پہنچے اور عورتوں کے سیکشن میں چلے گئی عورت، اب عورت ہی ہے وہاں مرد ہے ہی نہیں، تو وہ خوشبو چاہے تھوڑی سی پھیلنے والی بھی لگا لے کہ گھر میں محرم تھے، پھر گاڑی میں بیٹھی، غیر مرد تک خوشبو نہیں پہنچی اور وہاں پہ ساری عورتیں ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ عورت خوشبو لگا کر اس طرح نکلے کہ وہ خوشبو پھیلے اور غیر مردوں تک پہنچے اور وہ عورت کی طرف متوجہ ہوں۔ ایسی خوشبو نہیں لگانی چاہیے، اس کو حدیث میں زانیہ کہا گیا ہے کہ ایسی عورت زانیہ ہے، لیکن زانیہ سے مراد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ زنا نہیں۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فعل کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ حقیقتاً کوئی زانیہ نہیں ہے، لیکن وہ مراد یہ ہے کہ مشابہت زانیہ عورتوں کسی کی وہ خوشبو لگا کر غیر مردوں کو مائل کرتی تھیں۔ اب یہاں اگرچہ عورت کا میلان کا ارادہ نہیں ہے لیکن پھیلنے والی خوشبو لگائی، اس لیے اس میں احتیاط کریں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ عمر ان کی تقریباً 60 سال ہے اور پیشاب کنٹرول نہیں رہتا، تو بعد خود وضو کرنے کے بعد بھی قطرات نکل آتے ہیں اور کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ نماز ہو سکے گی کہ نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو مستقل بنیادوں پر ایسا ہو کہ پیشاب کنٹرول ہی نہیں رہتا، مسلسل قطرے رستے رہتے ہیں، تو آپ شرعی معذور میں آئیں گے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اندر چیز ایسی پہنیں اور آگے کپڑا رکھ لیں تاکہ قطرات وغیرہ نکلیں تو اس میں جذب ہو جائیں، آپ کے باقی کپڑے ناپاک نہ ہوں، اور آپ وضو کریں، وضو کے دوران پیشاب آتا رہے، قطرات آتے رہیں، پھر آپ نماز پڑھیں، نماز کے دوران بھی آتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی، وضو بھی ہو جائے گا۔ پھر جب اگلا وقت آئے تو وہ کپڑا ہٹا دیں، دوسرا کپڑا رکھ لیں اور وضو کر کے پھر آپ آگے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، یہ خاص جب آپ ٹھنڈا پانی استعمال کر لیں جس سے قطرات آ جاتے ہیں، بعض لوگوں کو ویسے نہیں آتے، تو پھر آپ شرعی معذور نہیں ہیں۔ پھر آپ کو یقیناً اگر خدا نخواستہ وضو کرنے کے بعد قطرات آ گئے تو پھر آپ کو تھوڑی سی تکلیف دوبارہ برداشت کرنی پڑے گی اور دوبارہ آپ وضو کریں گے اور پھر نماز پڑھیں گے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کسی اچھے حکیم یا ڈاکٹر سے آپ مشورہ کریں، اور ایکسرسائزز کچھ اس کی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کریں اور میڈیسنز یوز کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اپنے آپ کو ہم بالکل لاچار، بے بس اور بالکل مطلب شکست و خوردہ تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی بنا پر بیماریاں ہم پر غالب آ جاتی ہیں۔ تھوڑی سی ہمت کریں، آج کل تو ویسے ہی انٹرنیٹ کے اوپر بھی ورک آؤٹ بہت سارے آپ دیکھ سکیں گے، ایکسرسائزز دیکھ سکیں گے، اچھے وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں بیٹھے ہوئے جو سجیشنز دے رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں
تھوڑی بہت ہاؤ ناؤ ہونی چاہیے اور انشاءاللہ یہ مرض آپ کا دور ہو جائے گا۔